ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجبوری بہت کچھ کروا لیتی ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی جھک جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کو۔ وہ بھی جب مجبور ہوتے ہیں تو بے بسی محسوس کرتے ہیں۔ میرا نام فرزانہ ہے اور میرا تعلق کراچی کے ایک گوٹھ سے ہے۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں۔ میرے والد ایک مل میں کام کرتے تھے، میری ماں سلائی کڑھائی اور اجرک بناتی تھی۔ کچھ دن بعد شہر سے ایک عورت آتی جس کے کپڑوں کی دکان تھی۔ وہ مناسب قیمت دے جاتی اور سامان لے جاتی۔ میری بڑی بہن آسیہ بھی امی کا ہاتھ بٹاتی۔ وہ گھر کے کام بھی کرتی اور ساتھ اماں کے ساتھ سلائی کڑھائی بھی کرتی، لیکن اماں اس کے بولنے سے بڑی تنگ تھی۔ آپا سب سے لڑتی رہتی۔ اماں کہتی زبان پکڑ اپنی، بہت چلتی ہے، اگلے گھر بھی جانا ہے، ایسے ہی یہی زبان چلتی رہی تو چٹیا سے پکڑ کر باہر کر دیں گے گھر سے۔ میری چھوٹی خالہ کے ہاں آپا کا رشتہ ہوا تھا۔ خالہ کا بیٹا ثاقب بلدیہ میں کام کرتا تھا۔ ان کے گھر کے حالات ہم سے اچھے تھے، لیکن خالہ سنا چکی تھی کہ جہیز ٹھیک ٹھاک دینا۔ میرے سسرال میں پتہ چلے کہ اگر بہن سے رشتہ کیا ہے تو گھر بھر دیا۔ اماں اکثر کہتی کیسی بہن ہے، سارے حالات جانتی ہے پھر بھی جہیز کی باتیں کرتی ہے۔ ارے 6 بیٹیوں کا ساتھ ہے، کس کس کا پورا کریں گے۔ آسیہ آپا کو جو سلائی کے پیسے ملتے ہیں وہ گھر کے پاس لگنے والے اتوار بازار جاتی اور اپنے لیے چیزیں خرید لیتی، کبھی میک اپ، کبھی پراندے، کبھی کچھ کھا پی کے آ جاتی۔ اماں لڑتی رہتی کہ پیسے مجھے رکھنے دیا کر، تجھ سے نہیں رکھے جاتے، فضول اڑاتی پھرتی ہے، لیکن آسیہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ آسیہ آپا سے چھوٹی زکیہ کا رشتہ آیا۔ وہ لوگ ابا کے جاننے والے تھے، لڑکا ابا کے ساتھ ہی کام کرتا تھا اور ابا کہتے تھے وہ اچھا لڑکا ہے۔ اس دن وہ لوگ زکیہ کو دیکھنے آئے تو آپا کو پسند کر لیا۔ اب میں نے بتایا کہ اس کا رشتہ تو اس کی خالہ کے گھر پکا ہے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اصل میں آسیہ آپا کا رنگ سانولا سا تھا، آپا کا رنگ بھی گورا تھا اور پھر کچھ بن ٹھن کر بھی رہا کرتی تھی۔ اتوار بازار لگا ہوا تھا اور آپا صبح سے کام نمٹا رہی تھی، اسے جلدی جلدی سب کام نمٹا کر وہاں پہنچنا ہوتا تھا۔ میری چھوٹی بہن نازیہ نے کہا کہ مجھے بھی لے چلیں، لیکن آپا نہ مانی اور اماں کو بھی نہ بتایا۔ اس دن آپا شام تک اپنی سہیلی کے ساتھ رہی اور شام کو واپس آئیں۔ ابا بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے بھی پوچھا کہ یہ کون سا طریقہ ہے، لیکن آپا نے نہ ابا کا لحاظ کیا نہ اماں کا۔ کہنے لگی میں اس قید میں نہیں رہ سکتی، جب دیکھو روک ٹوک۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، اندر چلی گئی۔ اس واقعے کو کچھ دن گزرے تھے جب ایک شام آپا ایک لڑکے کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی اور کہا کہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ ابا نے آپا کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکا جس کا نام ظہیر تھا، اس نے چھڑوا کر کہا کہ میں یہاں اسے مار کھانے کے لیے نہیں لایا، اسے شوق تھا ہم لوگوں سے ملنے کا۔ اس نے کہا کہ مجھے ملنے جانا ہے، تو ہم لوگ یہاں آ گئے۔ میری اماں رو رہی تھی، میری بہنیں بھی یہ سب دیکھ کر خوف زدہ تھیں۔ ابا سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ آپا نے ہم لوگوں سے تعلق ختم کر لیا۔ کسی سے پتہ چلا کہ اس لڑکے ظہیر کی پرچون کی دکان ہے اور دوسرے گوٹھ میں رہتا ہے، اور ایک دن پتہ چلا کہ آپا اور اس لڑکے ظہیر کو کسی نے قتل کر دیا۔ ہمارے گھر میں قیامت جیسا منظر تھا۔ ہم سب بہنیں اور اماں رو پیٹ رہی تھیں۔ اچانک اماں نے کہا کہ تم لوگوں کا باپ کہاں ہے، وہ کل سے گھر نہیں آیا۔ یقیناً اماں سمجھ گئی تھی کہ یہ کام ابا نے ہی کیا ہے۔ اماں نے خالہ سے کہا کہ تم لوگ زکیہ کا رشتہ لے لو، لیکن خالہ نے بھی ہم سے رشتہ توڑ دیا۔ ابا اس کے بعد سے لاپتہ تھے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ زکیہ آپا اور میں گھر گھر جاتے، کچھ مانگ کر لے آتے۔ میری چھوٹی بہن بہت بیمار ہو گئی۔ لگاتار ہونے والی بارشوں کی وجہ سے گھر کی چھت بھی ٹپکنے لگی۔ اماں بہت پریشان تھی۔ اس رات بھی شدید بارش آئی، گھر کی چھت گر گئی۔ اماں کو اور میری دونوں بہنوں کو بہت چوٹیں آئیں اور زکیہ آپا اور میری بہن نازیہ بچ گئے۔ بارش بہت شدید تھی اور رات کا پچھلا پہر تھا۔ وہ رات ہم نے بارش میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی گوٹھ والے جمع ہونے لگے۔ گوٹھ کا ایک شخص جسے ہم چاچا دلاور کہتے تھے، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں گھر لے چلو۔ ہم لوگ ان کے گھر آ گئے۔ چاچا دلاور کی بیوی دوسرے دن ہی سنانے لگی کہ ہمارے خود کے حالات اچھے نہیں، کبھی کہتی کام بڑھ گیا، اماں سارا دن اس کے ساتھ کام کرواتی۔ میری بہنیں چاچی کے ساتھ سارا دن لگی رہتی، لیکن پھر بھی ان کی باتیں سننی پڑتی تھی۔ ایک دن چاچی کہیں گئی ہوئی تھی، جب چاچا اماں کے پاس آیا اور کہا کہ تمہاری مکان کی چھت بھی پکی کروا دوں گا اور جتنا ہو سکا تم لوگوں کا ساتھ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تم جانتی ہو میری اولاد نہیں ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، تم زکیہ کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اماں سوچ میں پڑ گئی اور کہا تیری بیوی میری بیٹی کو سکون سے رہنے نہیں دے گی۔ تو کہنے لگا ارے اس کی کیا مجال، جب زکیہ سے میری اولاد ہو جائے گی تو اس کی کیا اوقات رہ جائے گی۔ ہمارے گھر کی چھت پکی ہو گئی تھی، ہم اپنے گھر آ گئے تھے اور ایک دن 2 گواہوں کی موجودگی میں زکیہ کا نکاح دلاور نامی شخص سے کر دیا گیا، جو عمر میں اس سے 2 گنا زیادہ تھا۔
ادھر جب زکیہ وہاں گئی تو دلاور کی بیوی نے شور ڈال دیا۔ گوٹ کے لوگ جمع کر لیے، کہنے لگی نیکی کا یہ صلہ ملا ہے، ارے برے وقت میں گھر پر رکھا، ان ماں بیٹی نے میرے ہی شوہر پر نظر رکھ لی۔ دلاور خاموش کھڑا رہا۔ اب روز یہی ہوتا، آپا سے کولو کے بیل کی طرح کام لیتے، جب دلاور کی بیوی کا دل چاہتا آپا کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتی۔ دلاور بیوی کے سامنے خاموش رہتا۔ ادھر ہمارے حالات بدلنے لگے، ہم اب پہلے سے اچھے حالات میں تھے، گھر بھی پکا ہو گیا تھا، میری چھوٹی بہنیں اسکول جانے لگی تھی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ سب دلاور کرا رہا ہے، لیکن وہ تو ہمارے گھر ہی نہیں آتا تھا۔ آپا بھی اب آنا چھوڑ گئی تھی، وہ اماں سے ناراض تھی کیونکہ مجھے بڈھے سے بیاہ دیا۔ اماں خود روتی رہتی اور اس وقت جو کوستی رہتی اس وقت کو جب دلاور ہمارے گھر آیا۔ اماں اب روز ہی کہیں جانے لگی تھی۔ اب جب اماں جاتی میں چپکے سے ان کے پیچھے نکل جاتی۔ میں نے دیکھا کہ اماں کچھ گھروں کے آس پاس پھرتی ہیں، کچھ اٹھاتی ہیں اور چادر کے نیچے چھپا کر واپس گھر آ جاتی ہیں۔ میں بہت دنوں تک دیکھتی رہی اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اماں ان گھروں کے سامنے سے یا آس پاس سے کچھ اٹھاتی جو امیر لوگ تھے، بڑے بڑے گھر تھے جن کے۔ اور کچھ دن بعد میرا رشتہ آیا، اماں بہت خوش تھی اور میں نے دیکھا اماں اس کمرے میں گھس گئی اور شام کو نکلی۔ اماں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی، لڑکا ذمہ دار تھا، نوید نام تھا۔ میری چھوٹی بہن اماں کے ساتھ گئی تھی، اس کے گھر بتا رہے تھے آپا تمہاری تو قسمت ہی کھل گئی، یہ بہت بڑا گھر ہے اور اس کا زمینیں اپنی گاڑی بھی ہے۔ میں حیران تھی کہ اتنے امیر لوگوں نے ہم سے رشتہ کیسے جوڑ لیا آخر۔ میں بیاہ کر نوید کے گھر آ گئی جو اسی گوٹ میں تھا۔ نوید میٹرک پاس تھا، 3 بھائی اور 2 بہنیں تھے، بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی اور ایک بہن کی۔ اماں فوت ہو گئی تھی۔ ابا نے گھر کے واقعی خوبصورت تھا، گھر بہت پیارا تھا اور نوید شہری بابو جیسا لگتا تھا۔ میں اکثر اسے دیکھا کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ میرا نصیب اتنا اچھا ہوگا، یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں سکون سے سوئی رہتی، میری جیٹھانی اور نند سارا کام کرتی، نوید مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک دن میری نند نے کہا کہ تم نوید جو سنبھال لو، اس کی ذمہ داری اب تم پر ہے۔ بڑی بھابھی نے ہی کہا کہ مجھے لگا میری جیٹھانی نے کچھ کہا ہے، اسے کھچی کھچی رہنے لگی۔ اب میں نوید کے کام خود کرتی تھی۔ ایک دن وہ کپڑے دھونے لگی، میں نے اس سے نوید کے کپڑے لیے اور کہا کہ میں خود دھویا کروں گی۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ شام کو میرے سسر نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے نسرین جو میری جیٹھانی ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، وہ ان کی بھانجی بھی تھی، شاید اسی لیے وہ اس کی سائڈ بھی لے رہے تھے۔ میں نے کہا میں نے صرف نوید کے کپڑوں کا کہا تھا کہ میں خود دھو لوں گی۔ تو کہنے لگی اس گھر میں رہنا ہے تو نسرین جیسے کہے گی ویسے رہنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم کہاں سے آئی ہو، اب تمہیں یہ سب مل گیا ہے تو شکر گزار ہو، مغرور مت ہو۔ میں نے نوید کو سب بتایا تو کہنے لگا ادی نسرین نے ہمیں ماں کی طرح سنبھالا ہے، اس سے بنا کے رکھنا، عزت کرو ان کی، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو۔ ایک دن اماں میری چھوٹی بہن نازیہ کو میرے سسرال یہ کہہ کر میرے پاس چھوڑ گئی کہ نازیہ کا فرزانہ کے بغیر دل نہیں لگ رہا، کچھ دن رہ لے پھر لے جاؤں گی۔ نازیہ کے آنے سے میرا وقت اچھا گزرنے لگا تھا۔ اس دن میری جیٹھانی کی طبیعت خراب تھی جس پر نوید ہی تھا، وہ ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میری جیٹھانی اماں بننے والی تھی اور آج صبح سے ہی اس کی طبیعت خراب تھی۔ نوید نے مجھے بھی ساتھ چلنے کا کہا، میں بھی ساتھ ہی تھی جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میری جیٹھانی نے مردہ بچے کو جنم دیا۔ سب بہت پریشان تھے اور دکھ میں تھے، پہلے ہی 5 سال بعد ان کے گھر امید کی کرن آئی تھی۔ میری جیٹھانی سارا دن کمرے میں بند رہتی، میں اور نازیہ اور میری نند سارا دن گھر کے کام کرتے، گھر سنبھالتے۔ میرے جیٹھ جب گھر آتے تب بھی وہ انہیں کھانا نہ پوچھتی۔ میرے جیٹھ جن کا نام ظفر تھا کئی بار کہا کہ اب سوگ ختم کر دو اور گھر پر توجہ دو، لیکن نسرین بستر کی ہو کر رہ گئی۔ ایک رات میرا جیٹھ بہت دیر سے گھر آیا، سب گھر والے سو چکے تھے، میں اور نازیہ ٹی وی دیکھ رہے تھے جب اس نے کھانا مانگا۔ میں نے نازیہ سے کہا جاؤ تم کھانا لا دو۔ ایک دن میں نے اور نازیہ نے سارا کام ختم کیا اور ڈیرے پر چلی گئیں۔ ظفر ٹریکٹر چلا رہا تھا، ہمیں دیکھ کر ہماری طرف آ گیا۔ نازیہ نے کہا مجھے بھی بیٹھنا ہے، ظفر نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ نازیہ ٹریکٹر پر بیٹھ گئی، وہ بہت خوش تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس وقت کی ظفر نے اور نازیہ نے کیا سوچ رکھا ہے، پھر اکثر ہی یہ ہوتا۔ ظفر کے سارے کام نازیہ کرنے لگی، اسے اپنے کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی، اس کے آتے ساتھ کھانا گرم کر دیتی۔ اب وہ کھانا بھی میرے ساتھ نہیں کھاتی اور ظفر نے بھی کھانا اپنے کمرے میں کھانا چھوڑ دیا، بلکہ اگر کوئی سامنے موجود نہ ہوتا تو وہ میرے کمرے میں نازیہ کو کہتا کھانا لے آؤ اور دونوں ہی ساتھ کھانا کھانے لگتے۔ انہی دنوں میرا دیور جو شہر میں پڑتا تھا چھٹیوں پر گھر آ گیا۔ اس نے نازیہ کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اصل میں نازیہ ہم سب بہنوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھی، ایسی جوان تھی جو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وہ اکثر نازیہ کے لیے کچھ نہ کچھ لاتا،
کبھی چوڑیاں، کبھی کپڑے۔ میں نے نازیہ سے کہا کہ میں نوید سے بات کرتی ہوں تو میری دیورانی بن جاؤ، تو ہنسنے لگی اور کہا کہ وہ چھچورا سا شہری بابو ہی رہ گیا ہے میرے لیے۔ میں تو کسی اور سے شادی کروں گی جسے کچھ بتانا نہ پڑے، زندگی کو سمجھتا ہو۔ یہ تو شہر میں رہتا ہے، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں سے چکر ہوں گے اس کے۔ نازیہ نے صبح سے ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ ڈیرے پر چلو۔ میں نے کہا تم چلی جاؤ اگر جانا ہے تو، مجھے ابھی کچھ کام ہے۔ نسرین کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ سب سوتے میں ڈر جاتی اور چیختی رہتی۔ سب گھر والے کہہ رہے تھے کہ اس نے بچے والی بات کو دل سے لگا لیا ہے۔ نازیہ جب ڈیرے پر پہنچی تو ظفر اکیلا ہی تھا۔ نوید اس کے ابا آج ساتھ والے گوٹ کسی شادی پر گئے تھے۔ نازیہ کو دیکھتے ہی ظفر نے اسے اپنی طرف بلوایا۔ وہاں کافی درخت اور چارپائی پر پڑی۔ ظفر وہیں بیٹھ گیا اور اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ نازیہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، کہنے لگا تمہاری جگہ نیچے بیٹھنے کی نہیں، ادھر میرے پاس بیٹھو۔ نازیہ کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور چارپائی پر بٹھا دیا۔ اب اس کی نظریں نازیہ پر تھیں، کہنے لگا تم مجھ سے شادی کر لے، بہت خوش رکھوں گا، ساری عمر جو تو کہے گی وہی کروں گا۔ میری بیوی تو تیرے سامنے ہی ہے، ذہنی مریضہ ہو گئی ہے۔ نازیہ نے کہا اماں سے مانگ میرا رشتہ، میں خود یہی چاہتی ہوں۔ سارے گھر میں یہ خبر بالکل آگ کی طرح پھیل گئی۔ ظفر نازیہ سے شادی کر رہا ہے۔ میرے سسر بہت غصے میں تھے، لیکن جب اپنی بھانجی کی طرف دیکھا تو چپ کر گئے۔ نسرین اب دن بدن پاگلوں جیسی ہوتی جا رہی تھی۔ میں اور نوید نازیہ کو گھر چھوڑ آئے اور انہیں ساری بات بتائی۔ اماں تو پہلے سے تیار تھی، فوراً ہی ہاں کر دی اور کہا اگلے ہفتے کو نکاح کر دیتے ہیں۔ اسی طرح نازیہ میری جیٹھانی بن گئی۔ میں بہت خوش تھی، دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں رہیں گی۔ ظفر نازیہ کو شہر لے گیا، اس سے کچھ کپڑے اور چیزیں خرید کر دیں۔ دونوں بہت خوش تھے۔ ظفر نازیہ کے مطابق چلتا، جو کہتی وہی کرتا۔ میں نے ایک بہت پیاری بیٹی کو جنم دیا۔ نوید کو بہت خوشی تھی اور میرے سسر نے سارے گوٹ میں مٹھائی بانٹی۔ کہنے لگے سالوں بعد یہ خوشی ملی ہے۔ میری بیٹی کا نام بھی بشرا رکھا گیا، جس میں باپ اور دادے کی جان تھی۔ نسرین جیسے ہی اسے دیکھتی چیخنے لگتی۔ میرے سسر نے کہا اسے نسرین سے دور رکھا کرو۔ نسرین کو بہت سے ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ خوشی اب 2 سال کی ہو گئی تھی۔ نازیہ کا ایک بیٹا تھا۔ میری نند کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی، جو بھی آتا پلٹ کر جواب ہی نہ دیتا۔ میرے سسر بہت پریشان تھے میری نند کے لیے۔ میرے دیور نے شہر میں شادی کر لی تھی جس کا بہت صدمہ تھا۔ میرے سسر نے اسے گھر سے نکال دیا اور جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ میرے شوہر نے گاڑی لی تھی، میں بہت خوش تھی اور اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں گاڑی میں بیٹھی تو میرے شوہر نے کہا پیچھے نہیں، فرنٹ سیٹ پر بیٹھو۔ بیک سیٹ کا گیٹ کھولتے ہوئے میں رکی اور وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا کہ میرے لیے فرنٹ سیٹ کا گیٹ کھول دو۔ میں ستائشی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میرا شوہر عقیدت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے گیٹ کا دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے نکال لی۔ ہم ایک خوبصورت سفر پر جا رہے تھے۔ ہر وہ سفر خوبصورت ہوتا ہے جس میں آپ کا ہم سفر ساتھ ہو۔ میں نے سکون سے سر گاڑی کی سیٹ سے ٹکا دیے، آنکھیں بند کر لی۔ میں غریب گھر کی بیٹی تھی، کہاں یہ سب سوچا تھا۔ اس کی گاڑی میں بھی اس کے پرفیوم کی دھیمی سی مہک پھیلی ہوئی تھی جو ہر سانس کے ساتھ مجھے روحانی سکون اور تسکین پہنچا رہی تھی۔ کار راستے پر گامزن تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے میرے کان کے پیچھے اور سائے بالوں کے لٹ کو میرے چہرے پر گرا دیا۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے میرے شوہر نے مسکراتی نظروں سے میرے چہرے کو دیکھا۔ میرے چہرے پر آتی اس لٹ کو بڑی محبت سے میرے کان کے پیچھے اڑا سا لگا دیا۔ میں ساکت ہو سکی۔ اتنا سرد ہاتھ میرے نرم گالوں پر دھیرے دھیرے حرکت کر رہا تھا۔ میں خوش نصیب تھی، میرے شوہر کی محبت مجھے میسر تھی۔ میں اس دن بھی اپنے شوہر کے سامنے نروس ہو گئی تھی۔ میں ایسے ہی اس سے شرما جایا کرتی تھی اور وہ اس پر بہت ہنستا تھا کہ ابھی تک تم مجھ سے شرماتی ہو۔ اس وقت بھی میں اس کا دھیان بٹانے کو کر رہی تھی کچھ بات۔ ہم کب تک پہنچیں گے؟ میرے شوہر نے اطمینان سے میری گود میں رکھے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانپتے ہوئے دیکھ کر سنجیدگی سے اپنا ہاتھ واپس گیئر شفٹ پر کر لیا۔ کچھ دیر میں وہ مختصر لہجے میں بولا۔ سکون کا سانس لیتے ہوئے میں نے گلاس ونڈو سے باہر پھیلتی دھند کو دیکھا۔ موسم بہت سرد تھا۔ میری چھوٹی بہنیں اور اماں ایک دن دربار پر گئیں تو ایک فقیر ملا جس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ آدھا چہرہ جلا ہوا تھا، باقی آدھا اس نے سر پر چادر لی ہوئی تھی، اس سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اماں نے اسے کچھ پیسے دیے تو اس نے دور پھینک دیے اور آگ آگ کہتے ہوئے کھسکنے لگا۔ اماں اور میری بہنوں نے سمجھا پاگل ہے اور گھر آ گئیں۔ اس دن میں اماں سے ملنے آئی۔ بشرا بھی میرے ساتھ تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن کا رشتہ خالہ کے بیٹے ثاقب سے ہو گیا تھا۔ وہ آسیہ آپا کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا رشتہ، وہ اب حالات کی وجہ سے جڑ گیا تھا۔ تب اماں نے کہا کہ پیر سائیں کے پاس چلتے ہیں، تم بھی تعویذ لے کر ہم لوگ وہاں گئے تو مریدوں کا بہت رش لگا ہوا تھا۔
ہم لوگ عورتوں والے حصے میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ تب کسی نے بتایا کہ ہر جمعرات کو یہاں ایک جوان اور کنواری لڑکی دلہن بنا کر بٹھا دیتے ہیں، اور جب اگلے دن وہ جہاں سے اٹھتی ہے تو اس جگہ پر بہت سا پیسہ ہوتا ہے۔ میرے لیے یہ عجیب بات تھی، لیکن میری شادی ہو گئی تھی اور مجھے پیسے کی ضرورت تھی، کیونکہ مجھے اب اور پیسے چاہیے تھے۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس میں اندھی ہو گئی تھی۔ اس دن سب گھر آ گئے، لیکن میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ تب میں نے کھیلتے اپنے 11 سالہ بیٹی کو دیکھا جو اس کمرے میں چلی گئی۔ یہاں پر میں نے اماں کو اکثر کچھ چھپاتے اور اب میری بیٹی وہاں کھیل رہی تھی۔ بشرا نے جیسے ہی کمرہ کھولا ساری خوشبو پھیل گئی۔ اماں کی جب نظر پڑی تو جلدی سے بشرا کو باہر بھگا دیا۔ مجھے کہا اپنے بچے نہیں سنبھال سکتی تم؟ میں نے اس دن پوچھ ہی لیا، لیکن میری ماں مکر گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو حالات واقعی ایسے ہو گئے۔ میرے شوہر کے لیے مجھے کچھ کرنا تھا، اسی لیے میں نے 6 ماہ انتظار کیا۔ 6 ماہ بعد میں نے اپنی 11 سالہ بیٹی کو دلہن بنا کر بٹھا دیا اور خود چھپ کر دیکھنے لگی۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی میری بیٹی نے جب مجھے آوازیں دینا شروع کی اور رونے چیخنے لگی تو میں بھاگ کر وہاں گئی۔ میری بیٹی جس زرد رنگ پڑ گیا تھا اور وہ بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے سامنے اشارہ کیا کہ یہاں ایک شخص مکروہ مسکراہٹ سے میری بیٹی کو دیکھ رہا تھا اور اب میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس وقت کو کوسا جب اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو ڈھال بنا کر دلہن بنا کر میں یہاں بٹھا گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی شیطان کی نظر بہت بری ہوتی ہے۔ وہ شخص میرے قریب آیا اور بولا، ماں بیٹی دونوں ہی خوبصورت ہو۔ میں نے یہاں سے نکلنا چاہا تو کہنے لگا، کچھ دیر تو رکو، جس پیسے کے لیے تم نے یہ سب کیا ہے کیا وہ نہیں چاہیے؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے ایک کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میری بیٹی رو رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی کہ میری ماں کو چھوڑ دو۔ تبھی میری نظر میری ماں پر پڑی جو اسی درگاہ کی مریدنی تھی۔ پیر سائیں ہر اندھا بھروسہ کرتی تھی اور وہ کچھ لے کر واپس جا رہی تھی۔ میں اس سے کافی فاصلے پر تھی، اسی لیے رش کی وجہ سے بھی اسے میرا چہرہ نظر نہیں آیا اور نہ دیکھا، اور وہ مکروہ چہرے والا شخص مجھے گھور رہا تھا اور کہنے لگا، بہتر ہے خود ہی میری بات مان جاؤ۔ لو، تمہیں اور تمہاری بیٹی جو پیر صاحب منہ مانگی قیمت دیں گے۔ یہاں جو بھی کچھ ہے کہیں باہر جا کر منہ مت کھولنا، نہیں تو جادو سے تمہاری اور تمہاری بیٹی کو تباہ کر دیں گے۔ میں نے اس شخص کے پیروں میں گر کر معافی مانگی اور کہا کہ میں یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گی، کسی کو نہیں کہوں گی، تم مجھے اور میری بیٹی کو جان دو۔ وہ شخص ہمیں پیر صاحب کے پاس لے گیا۔ پیر صاحب نے بھی وہی کہا، مجھے اپنی زبان بند رکھنی پڑے گی، نہیں تو پاگل کر دی جاؤ گی، ہمارے موکل تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ میں سمجھ گئی تھی اس درگاہ پر معصوم لڑکیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا ہے۔ مجبوری اور بے بسی میں ان کی مائیں بھی شاید میری طرح خاموش ہو جاتی ہیں۔ میں درگاہ سے نکل آئی، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے اپنے گھر کی طرف جانے لگی۔ یہاں میری ماں جس طرف جا رہی تھی اس طرف، میری ماں گھر کی طرف ہی تو جا رہی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے اس نے دروازہ بند کرنا چاہا، اپنے پیچھے مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور کچھ چھپانے لگی۔ میں نے جب پوچھا میری ماں گھبرا گئی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ چاہتی تھی کہ میں کچھ عرصہ وہیں رہوں اور اسے کچھ پتہ نہ چلے یا میں اس کمرے میں جاؤں۔ لیکن جیسے ہی میں نے کہا چلیں کمرے میں انہیں کمرے میں لے گئی اور وہ الماری کھول دی۔ یہاں اکثر ہی میں نے انہیں کچھ چھپاتے دیکھا تھا اور پھر یہ پتہ چلا کہ میں بہت خوبصورت تھی، سارے گوٹ میں میرا حسن مشہور تھا۔ لیکن میری اماں کہتی تھی کہ شادی کروں گی جو اپنی جائیداد 30 سے تیرے نام لگا دے گا۔ انہیں دنوں چاچی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ میری چاچی کی ایک بیٹی تھی جو سانولے رنگ کی تھی اور کوئی کام بھی نہیں آتا تھا۔ میری چاچی نے اس کی شادی اپنے بھانجے سے کر دی اور اسے گھر داماد بنا لیا۔ جب میں وہاں گئی تو میری چاچی مجھے کہنے لگی کہ زرینہ کو بھی سلائی سکھاؤ، اسے بھی بتاؤ اجرک کیسے بناتے ہیں۔ وہ ہر جگہ سادہ سی رہتی ہے، زبان کی تیز سے اپنے شوہر سے بھی لڑتی رہتی ہے، وہ بیچارہ چپ چاپ رہتا ہے۔ چاچی نے ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی اور گھر بھی اس کے شوہر کا تھا۔ اس کی دولت کی وجہ سے شاید وہ خاموش رہتا تھا۔ انہی دنوں میری چاچی کے پڑوس میں شادی تھی۔ میں اور زرینہ تیار ہو کر گئے۔ اس کا رنگ سانولا تھا، اس نے کالے رنگ کا سوٹ پہن لیا، میں نے سرخ رنگ کا پہنا۔ اسی وقت اس کا شوہر آیا اور بولا، زرینہ کپڑے بدل لو، پتہ نہیں چل رہا نا رنگ کا نہ کپڑوں کا، ایک جیسے ہو گئے ہو۔ اور مجھے دیکھ کر بولا، لوگ تو آج گلاب کا پھول لگ رہے ہیں۔ میں نے ہنس کر اتراتے ہوئے باہر نکل گئی، لیکن ان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ اب یہی ہوتا، زرینہ کا شوہر میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا، میں اس سے چھپتی پھرتی۔ اس کی نظریں بہت عجیب ہوتی تھیں۔ ایک دن زرینہ اور چاچی کہیں گئی ہوئی تھی۔ زرینہ کا شوہر وقاص جب گھر آیا تو کہنے لگا، کھانا لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا چاچی اور زرینہ کچھ پکا کر نہیں گئی اور میں نے بھی کچھ نہیں پکایا، کچھ دیر رک جاؤ یا پھر کچھ لا دوں پکانے کو۔
میں نے دیکھا اس کی نظریں مجھ پر تھیں۔ میں نے چہرہ پھیر لیا، میرے سامنے آ کر بولا، مجھ سے دوستی کر لو، بہت فائدے میں رہو گی۔ اتنا حسن ہے، اسے سراہنے کے لیے تمہیں میری ضرورت ہی پڑے گی۔ میں نے تھپڑ مار دیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا، چاچی اور زرینہ اندر آ گئیں۔ وقاص نے انہیں دیکھتے ہی مجھے دھکا دیا اور میں دور جا گری اور کہنے لگا کہ مجھے اپنی طرف مائل کر رہی تھی، کہتی ہے مجھ سے دوستی کر لو۔ میں نے کہا، میں تمہاری بہن کا شوہر ہوں، کچھ تو شرم کرو۔ تو میرے گلے لگ گئی اور منتیں کرنے لگی کہ مجھے اپنا لو، زرینہ کو چھوڑ دو۔ لیکن میں زرینہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تھپڑ مار دیا۔ اچھا ہوا تم لوگ آ گئے، نہیں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ میں تو مرد ہوں اور شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ زرینہ آگے بڑھی اور مجھے بالوں سے گھسیٹنے لگی۔ میرے لمبے خوبصورت بال تھے، اس نے کاٹ دیے اور مجھے کمرے میں بند کر دیا اور اپنی ماں سے کہا کہ اسے اندر ہی رہنے دو، اگر باہر نکالا تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ باہر سے تالا لگا دیا۔ 2 دن بعد دروازہ کھولا، لیکن میں حیران تھی کہ دروازہ وقاص نے کھولا اور میرے سامنے بیٹھ کر میرا چہرہ اوپر کیا اور کہنے لگا، اکڑ نکل گئی ساری؟ ہاں باقی ہے، ابھی بھی کچھ کہتا ہوں، مجھ سے دوستی کر لو اور یہاں سے نکل جاؤ، اپنے گھر چلی جانا، لیکن اگر میری بات نہ مانی تو یہیں رہو گی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی، لیکن اس نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا، اس طرح کھینچا کہ میں پیچھے کی جانب کھینچتی چلی گئی اور کہنے لگا، سوچ لو کہاں تک بھاگو گی، وقت تمہارے پاس ہے کل تک کا، نہیں تو یہیں مر جاؤ گی۔ زرینہ کھانا ایسے پھینکتی جیسے کتوں کے آگے پھینکتے ہیں۔ میں نے اسے بتانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بات نہ سنی۔ مجھے 5 دن بند رکھا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، مجھے لگتا تھا کہ میں یہیں مر جاؤں گی۔ میں سوچ رہی تھی، رات کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا بھی تھا جو اسی کمرے سے مجھے ملا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے والے کے سر میں دے مارا۔ میں بار بار وار کر رہی تھی۔ وہ وقاص ہی تھا جو اب فرش پر درد سے کرا رہا تھا اور اس کے سر سے نکلنے والا خون سارے فرش پر پھیل چکا تھا۔ رات کا وقت تھا اور میں بری طرح بخار میں تپ رہی تھی اور اندھا دھند کھیتوں میں بھاگ رہی تھی۔ میرا رخ اپنے گھوٹ کی طرف تھا۔ اندھیرے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا پیر جھاڑیوں سے الجھ گیا، میں بری طرح گر گئی۔ میرا سر پتہ نہیں کس چیز سے لگا، میرے سر سے خون بہنے لگا۔ میرا چہرہ بھی نیچے گرنے اور کسی چیز سے ٹکرانے سے خون آلود ہو گیا۔ تبھی دور سے کسی کی باتوں کی آواز آئی۔ کوئی اسی طرف آ رہا تھا۔ میں پیچھے کی طرف کھسکی اور جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ باتوں کی آواز اب دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ رات میں نے جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر گزاری۔ دور کہیں فجر کی اذان سنی۔ میں نے پھر سے چلنا شروع کیا، لیکن مجھ سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے سفر کیا اور گھر پہنچی، لیکن مجھ سے پہلے ہی میرے گھر پہنچ کے چاچی اور زرینہ نے ابا سے کہہ دیا کہ میں وقاص کے ساتھ بھاگنے والی تھی۔ مجھے بد چلن کہا۔ میری ماں کہتی رہتی کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، لیکن ابا نے مجھے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ میں اپنی سہیلی کے گھر آ گئی، ساری اسے بات بتائی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ جن لوگوں نے تمہیں برباد کیا ہے تم انہیں برباد کر دو۔ اور پھر میں نے زرینہ کے شوہر کو پیغام بھجوایا، میں ملنا چاہتی ہوں۔ وہ تو پہلے ہی میرے پیچھے تھا، فوراً راضی ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، اگر وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو زرینہ کو طلاق دے دے۔ اسی وقت زرینہ کی ایک بیٹی تھی، وقاص نے اسے طلاق دے دی، مجھ سے شادی کر لی۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میری چاچی اور زرینہ شروع سے مجھ سے نفرت کرتی، مجھے ذلیل کروانے کا منصوبہ تھا، اسی لیے مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی اور وقاص بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ماں نے بتایا کہ وقاص سے میری 6 بیٹیاں ہوئی ہیں۔ مجھے نفرت تھی اس شخص سے۔ پھر ایک دن بڑی بیٹی نے بھاگ کر شادی کر لی اور وقاص نے بیٹی اور داماد کو قتل کر دیا اور خود فرار ہو گیا۔ پھر ایک دن وہ ہمیں ایک درگاہ پر پاگلوں کی حالت میں بھیک مانگتے ہوئے ملا۔ مجھے پتہ چلا نسرین زرینہ کی بیٹی ہے۔ میں نے اس پر جادو کرنا شروع کر دیا اور چلے کاٹے کہ اس کا گھر برباد ہو جائے اور تم لوگوں کے رشتے اس گھر میں ہو جائیں۔ تبھی اماں کا رنگ سیاہ ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے فرش پر گر گئیں اور لمبے لمبے سانس لینے لگی، اور پھر انہیں ہچکی آئی اور انہوں نے میرے سامنے جان دے دی۔ میں اور میری بہنیں رو رہی تھیں، ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گھر میں تعزیت کے لیے لوگوں کا رش تھا، جب مجھے میرے شوہر کا فون آ گیا، جلدی گھر آؤ، شہر جانا ہے، میرے دیور کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور گھر واپس آ گئی۔ ماں کی یادیں اور آخری باتیں ذہن میں گھوم رہی تھی، لیکن شوہر کی خاطر مجھے اس کے ساتھ جانا تھا۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا اور شہر بھر کے اسکولوں میں کھیل کود اور تقریری مقابلے ہو رہے تھے۔ میرے دیور کی بیٹی بھی ان میں شامل تھی۔ زینب کا شمار اس کے اسکول کے بہترین طلباء میں ہوتا تھا، اور یوں بھی وہ بہت باتونی لڑکی تھی، بلا کی ذہین اور خوبصورت بھی۔ ہر قسم کی تقریر، مقابلوں اور مباحثوں میں اسے اسکولوں کی نمائندگی بھی حاصل تھی۔ زینب اس کی ہم جماعت تھی۔ جیا ان سب خوبیوں کے باوجود نہ جانے کیوں
کلاس ٹیچر نے زینب کو مانیٹر بنا دیا تھا اور یہ بات جیا کو ہمیشہ کھٹکتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن اچانک ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ شہر کے کسی اسکول میں تقریری مقابلہ ہونے والا تھا۔ جیا کا نام اسکول کی جانب سے بھجوا دیا گیا تھا۔ ابھی تقریر کو 4-5 دن باقی تھے کہ اچانک جیا نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر وہاں چلے جانا مناسب سمجھا۔ کلاس ٹیچر نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کی جگہ اب زینب جائے گی۔ زینب نے سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو زندگی میں کبھی تقریر نہیں کی تھی۔ تقریر کا عنوان پر نظر ڈالتے تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ چکرا کر گر پڑے گی۔ اس قدر مشکل عنوان کہ اپنے طور پر سے کچھ کہنا چاہیے تو ایک لفظ بھی نہ بول سکیں۔ زینب کی سہیلیوں نے اسے بتایا کہ جیا اس مشکل عنوان کی وجہ سے تقریر یاد نہیں کر پائی اور انکار کر رہی ہے۔ تمہارا نام بھی ٹیچر کو اس نے بتایا ہے، تم بھی تقریر نہ کر سکو اور سب کے سامنے خوب بے عزتی ہو۔ ایک لڑکی نے یہ سب کر کے رہی سہے حواس بھی اڑا دیے۔ انہی دنوں اسکول میں کئی مضامین کا ڈھیر سا ہوم ورک بھی دیا گیا۔ وہ سارا کام بھی پہاڑ بن کر کھڑا تھا۔ اس حالت میں اس کی امی اسے یہ کہہ کر تسلی دیتی رہیں کہ تمہیں انعام تھوڑا ہی جیتنا ہے، تم تو بس کسی طرح تقریر کر لو۔ نہ ٹیچر اس کی پریشانی سمجھنے کو تیار تھے، نہ گھر میں کوئی اس کی حالت کا اندازہ کرنے والا تھا۔ اسے محسوس ہوا وہ بالکل اکیلی ہے۔ آخر وہ دن آن پہنچا۔ ہال میں اس کی امی اور ابو دونوں موجود تھے، لیکن ان کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر تھا۔ تقریر مقابلہ شروع ہوا اور سب سے پہلے جس مقرر کے نام کا اعلان کیا گیا اسے سنتے ہی زینب کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ یہ اسی کا نام تھا۔ تبھی اس کے ابو کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ جو گھبرا گیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دھیرے دھیرے مائک کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں پہنچ کر جو کچھ یاد تھا وہ سب اگل دیا۔ اس کے بعد اس کا ذہن کورے صفحے کی طرح صاف تھا۔ وہ رک گئی اور آگے کے جملے یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے کچھ لڑکیوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی، جن میں جیا کی ہنسی نمایاں تھی۔ گھبراہٹ میں اسے کچھ بھی سجھائی نہ دیا تو وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی اور اسٹیج سے اتر آئی۔ تقریر کے بعد امی ابو سے ملنا ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے۔ اس نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کبھی بھی تقریر نہیں کرے گی۔ اس واقعے کا اس کے دل و دماغ پر بہت اثر پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ خاموش رہنے لگی۔ کلاس روم میں کسی سوال کا جواب دینے کے لیے کھڑی ہوتی تو اسے محسوس ہوتا گویا مائک اس کے سامنے رکھا گیا اور پورا ہال لوگوں سے بھرا ہوا ہے اور اسے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ گھبراہٹ سے وہ پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی۔ ایک دن اس کی کلاس ٹیچر نے اس کے ابو کو بلوایا بھیجا اور اس کی یہ حالت بتائی۔ اس کے ابو کہنے لگے کہ گھر پر تو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، ہاں مگر کچھ گمسم سی رہنے لگی ہے۔ اسی شام زینب کے والد اور والدہ میں اس مسئلے پر کچھ بات چیت ہوئی اور پھر جیسے ہی معاملہ ختم سا ہو گیا۔ 2-4 دن گزر گئے۔ اس دوران زینب کے ابو کسی گہری سوچ میں تھے۔ پھر ایک رات جب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب لوگ چھت پر ٹہل رہے تھے تو زینب کے ابو نے کہا کہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں۔ اب میرا دیور یہی کرتا کہ بچوں کو وقت دیتا، اس کے ساتھ کھیلتا، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا، پڑھا لکھا تھا، سمجھاتا۔ اس کے گھر جا کر مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنے بچوں کی ویسی تربیت نہیں کی جیسی میرے دیورانی نے بچوں کی ہے یا وہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ وہیں تھے جب بچوں کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھی۔ اس دن اردو پڑھانے والی ٹیچر چھٹی پر گئی ہوئی تھی۔ چند مہینوں کے لیے ایک نئی ٹیچر کا تبادلہ ہوا تھا۔ ایک دن وہ کلاس میں آئیں تو بجائے سبق پڑھانے کے انہوں نے بورڈ پر ایک عنوان لکھا اور کلاس کے سبھی لڑکیوں سے کہا کہ آپ میں سے ہر ایک کو باری باری اس موضوع پر جس قدر بول سکتی ہیں بولنا ہے۔ جو کچھ نہیں بول سکتی تھی انہیں بھی کم از کم 4 جملے ضرور بولنے تھے، ورنہ آپ جس جگہ پر کھڑے رہنا چاہتی ہیں۔ جب زینب کی باری آئی تو اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سبھی لوگ اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے شاندار انداز بیاں اور خود اعتمادی کو دیکھ کر ٹیچر نے اس کی خوب تعریف کی اور کہا دراصل یہ تو ایک ٹیسٹ تھا شہر کے مشہور انعامی تقریری مقابلے کے لیے، کسی طلبہ کے انتخاب کے لیے، اور یہ فی الفور البدیہہ تقریری مقابلہ شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں منعقد ہوگا۔ ہر سال کی طرح ایک مباحثے کی شکل میں ہوا کرتا تھا اور عام طور پر جیا اس میں رٹی رٹائی تقریر کرنے پہنچ جاتی۔ اس بار جب ٹیچر نے اسے کلاس میں دیے گئے موضوع پر اپنے خیالات پیش کرنے کو کہا تو وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس تقریری مقابلے کے لیے زینب کو چن لیا گیا تھا اور وہ بری طرح چڑ گئی تھی اور اپنی جگہ کھڑی ہو کر ٹیچر سے کہنے لگی کہ میڈم اس مقابلے کے لیے تو ہر سال میرا نام بھیجا جاتا ہے۔ ٹیچر نے دھیرے سے مسکرا کر کہا اس بار صرف نام نہیں بھیجا جائے گا بلکہ بولنے والوں کو بھیجا جائے گا، اور تم نے تو اس موضوع پر ایک جملہ تک نہیں کہا، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ آخر وہ دن آن پہنچا جب ایک شاندار ہال میں منعقد کیے گئے تقریری مقابلوں میں شریک ہونے کے لیے پہنچی۔ اس کی امی ابو بھی ساتھ تھے۔
اس کے نام کا اعلان کیا گیا تو وہ پورے اعتماد کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھی۔ جیسے اس نے بولنا شروع کیا، جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی، ہال تالیوں سے گونجتا گیا۔ تمام تقریریں ختم ہونے کے بعد جب نتائج کا اعلان کیا گیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑی، اسے پہلے انعام کا مستحق قرار دیا گیا تھا، لیکن یہ کامیابی کسی سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ جیا نے زینب سے دشمنی ہال کی، اب وہ اسے یارانے کی تلاش میں وہ اس کو خوار کرنے لگی، اس کے مواقع ڈھونڈنے لگی۔ کچھ دن کی بات تھی جب زینب میں بیمار رہنے لگی تھی، اسے خوف آنے لگا تھا، اس کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ میرے دیور دیورانی بہت پریشان تھے۔ آخر میرے شوہر نے کہا کہ کچھ دن زینب کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، گاؤں جا کے شاید ماحول بدلنے سے یہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگے۔ میرے دیور دیورانی بہت پریشان تھے، جو جوان بیٹی کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ہم لوگ زینب کو جو ساتھ لے آئے، سپنے سب کے عجیب سے تھے، سب کو مشکل تھی، لیکن مجھے اپنی ماں کی زندگی یاد آتی تھی۔ اس کی چاچی نے بھی اس کی زندگی برباد کر دی تھی، میرے سامنے بھی ایک ایسا ہی امتحان تھا۔ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میرا دیور بھی یہی چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ کسی اچھے گھر ہو جائے، میری بیٹی کا ہاتھ مانگ لیں۔ ان کے جانے کے بعد میرے شوہر نے مجھے کمرے میں بلوایا اور میری بہت ہی بے عزتی کی کہ وہ لوگ زینب کے لیے آئے تھے اور تم اپنی بیٹی کی تعریفیں کر رہی تھی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں شرمندہ تھی، لیکن اپنی بیٹی کے لیے اچھا سوچنا کسی کے حق میں ہی تھا۔ وہ زینب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن زینب جتنی ذہین نہیں تھی۔ زینب اب یہاں آ کر کچھ بہتر ہو رہی تھی اور کچھ اچھا بول رہی تھی، سب سے بولتی چلتی بھی تھی، گھر کے کاموں میں میری بیٹی کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے ظلم کی کہانی نہ دہراؤں، شاید اسی لیے ماں مرنے سے پہلے مجھے سب بتا گئی تھی، لیکن حسد میں اندھی ہو گئی تھی۔ میرے لیے صرف میری بیٹی کا اچھا مستقبل تھا، وہ لڑکا پولیس میں تھا، اچھی پوسٹ پر تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتائے بغیر ہی ان لوگوں سے رابطہ کیا اور سننے کے بعد پتہ چلا کہ اب میں اکثر اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے جاتی ہوں۔ ان کا شاندار گھر اور گاڑی دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ میری بیٹی کی قسمت کھل جائے گی۔ سرکاری ملازم بندہ ہو تو بیوی کا ایک الگ ہی روب ہوتا ہے سسرال میں۔ اس لڑکے کا نام شان تھا، جو بہت زیادہ سنجیدہ رہتا تھا۔ اس کی والدہ نے بھی شادی کر لی تھی۔ جلدی وہ لوگ میری باتوں میں آ گئے۔ میں نے سب کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ زینب کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے وہ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری بیٹی بھی شامل کو پسند کرنے لگی تھی اور یقیناً اس میں میرا ہی ہاتھ تھا۔ میں اس کے سامنے ہر وقت شان کی تعریفیں جو کرتی رہتی تھی۔ شان پھر سے اپنی ماں کو ہمارے گھر لے آیا اور اس نے زینب کا رشتہ مانگ لیا۔ میں حیران تھی، اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ میری بیٹی کی حالت بگڑ گئی تھی، اس نے شان کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ اب روتی اور چیختی چلاتی تھی۔ میں جس زینب کو ذہنی توازن کی باتیں کرتی تھی، وہی اب میری بیٹی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کو اب ان باتوں کی خبر نہ تھی۔ کچھ دن بعد شان کے گھر والے زینب سے اس کا نکاح کر گئے اور 1 ماہ بعد رخصتی بھی کر گئے اور خوش تھے، سارے گھر میں اڑتی پھر رہی تھی میری بیٹی۔ اس نے بتایا تھا کہ شان سے اس کی بات ہوئی تھی فون پر، اور پھر شان کی محبت زینب کو زندگی کی طرف لے آئی، جو ہم اتنے دنوں سے نہ کر سکے وہ 1 ماہ میں ہو گیا۔ وہ پہلے والی زینب بن گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، شادی یہیں گاؤں میں ہی کرنے کا سوچا گیا تھا۔ میرے دیور دیورانی بھی آ گئے تھے، میرے سسر اب خاموش ہو گئے تھے۔ شاید اولاد کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے۔ شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ زینب پر ٹوٹ کر حسن آیا تھا۔ شادی ہو گئی تھی، لیکن میں اور میری بیٹی ابھی تک اس صدمے میں تھے کہ ہم نے جیسا سوچا تھا ویسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میری بیٹی مجھے قصوروار سمجھتی تھی کہ میں نے ہی کوشش نہیں کی، لیکن میں جتنا کر سکتی تھی میں نے کوشش کی تھی، لیکن قسمت میں یہی لکھا تھا۔ شان نے زینب کا پھر سے ایڈمیشن کروا دیا اور وہ خود اڈے کالج چھوڑنے اور لے جانے جاتا تھا، اسے خود پڑھا رہا تھا۔ زینب کی قسمت اچھی تھی کہ اسے شان جیسا شوہر ملا تھا۔ کچھ دن گزرے تو زینب اور شان آئے اور شان نے کہا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ شان کا چھوٹا بھائی فرحان جو فوج میں تھا۔ مجھے اس وقت بہت غصہ آیا جب میں گھر جا کر اپنی بیٹی کا رشتہ شان کو دے رہی تھی تو ماں بیٹے نے اس وقت مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور کچھ دن بعد زینب کے رشتے کے لیے آ گئے تھے۔ اب اپنے بھائی کے لیے وہ میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ میرا دیور بہت خوش تھا، کہنے لگا کہ مجھے تو شروع سے ہی وہی لڑکا بہت پسند تھا اور میں چاہتا تھا کہ کاش وہ میرا داماد بن جائے، لیکن میں اپنے شوہر سے کہہ چکی تھی کہ مجھے اپنی بیٹی کے جہاں رشتہ کرنا ہے وہاں زینب سے مرضی سے پوچھ کے کریں گے۔ میرے منہ سے یہ نکلنے کی دیر تھی کہ میرے شوہر نے مجھے میری ماں کے مرنے دینے شروع کر دینے کہ تمہاری ماں بھی بدلے کی آگ میں میری بھابھی کی دشمن بن گئی، اسی جادو سے پاگل کر دیا تھا تاکہ اپنی بیٹیاں اس گھر میں دے دیں۔
कई दिन हम मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर हो गए। वो मुझसे बात नहीं करता था और ना मेरे हाथ का खाना खाता था। उसे इस बात का दुख था कि मैंने उसकी भतीजी को अच्छा नहीं समझा। कुछ दिन वो खामोशी से गुजर गए और फिर जब मंगनी की अंगूठी पहनाई गई तो मेरा शौहर मुझे कह चुका था कि मुझे इसके मामले में बोलने की इजाज़त नहीं है। मैं खामोश हो गई क्योंकि बोलती तो कुछ हाथ ना आता। पहले ही जज्बाती तबीयत की वजह से सब बर्बाद कर चुकी थी। एक दिन वही राज मेरे शौहर के सामने आ गया जिसे छुपाने के लिए मैं मन्नतें मांगती रही थी। पता नहीं जिसने उसे बताया था मैं दरगाह में थी, अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर बिठाएगी। तमाम पैसों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा लालची हो गई थी। उसने घर आते ही मुझे पीटना शुरू कर दिया और कहा कि तुम एक जाहिल औरत हो। यूं मैं तुमसे मोहब्बत करता रहा और भूल गया कि तुम किसी जादूगरनी माँ की बेटी हो जिसे तो काम ही जादू करना है। तुम भी उसके नक्शे कदम पर ही चलोगे, लेकिन खबरदार जो मेरे बच्चों को जादू गंडों में डाला तो और मेरी बेटी को किसी पीर के आस्थाने पर लेकर गई तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। हम मियाँ बीवी के झगड़े बढ़ते जा रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। मेरा शौहर सब मेरी बेटी की जल्द से जल्द शादी कर देना चाहता था। खुद ही सारे इंतजाम करता फिर रहा था। उसने हर मामले से मुझे दूर रखा। मेरी बेटी के लिए शॉपिंग तक वो अपनी भतीजी और भाभीियों के साथ कर कर लाया था। और क्या मेरी बीवी जो ऐसे कामों का तजुर्बा नहीं रखती थी? 2 माह के अंदर अंदर मेरी बेटी उस घर से रुखसत होकर ससुराल चली गई, ज़ैनब की देवरानी बन गई। अब वो जब भी आती मुझे कहती कि इस घर में उसके नहीं चलती है। उसकी ताई नसरीन उसे समझाती कि जगह बनानी पड़ती है, छीनी नहीं जाती। लेकिन मुझे लगता था कि मेरी जेठानी मेरी माँ की वजह से मेरी और मेरी औलाद की दुश्मन है। उसने कुछ किया कि मेरी बेटी ससुराल में खुश ना रहे। मैं उसे बताना भूल गई कि मोहब्बत से झुककर रिश्ते बचा लेना। वो नादान थी ना, समझती थी, लेकिन मैं माँ होकर उसे समझा ना सकी। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरी बेटी 2 माह बाद ही घर आ गई नाराज़ होकर। मेरे शौहर ने वजह बताई तो उसने कहा कि उसकी ज़ैनब से नहीं बनती। ज़ैनब के वालिदैन तक जब ये बात पहुंची तो वो लोग ज़ैनब से मिल गए और उसे अच्छी खासी सुनाई कि जिस ताई ने तुम्हें घर पर अपनी बेटियों की तरह रखा, तुम्हारी शादी धूमधाम से की, तुम्हें अपने बच्चों से फ़र्क नहीं आने दिया, तुम्हें इतना कुछ समझा, तुम उन्हीं की बेटी की दुश्मन बन गई। चलो और चलकर ताया ताई से माफ़ी मांगो। ज़ैनब घर आई तो मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि कसम ले लें जो फ़र्क समझा हो मुझे माफ़ कर दें। मैं शर्मिंदा हो गई थी। यही तो मोहब्बत थी जिससे वो माँ बेटियाँ सबके दिल जीत रही थी और मैंने अपनी बेटी को दिल जीतना तो सिखाया ही नहीं था। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं नफ़रत में पड़कर अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। उसे समझाया, उसे कहा कि झुक जाने से रिश्ते बचे तो हमेशा बचा लेना। मोहब्बत जीना सिखाती है और नफ़रत मार देती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।